آج میں مطمئن بھی ہوں، خوش بھی ہوں اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے جو غلطی کی تھی انہوں نے خود اس کو سدھار دیا۔ معاشی بحرانوں میں جکڑا ہوا پاکستان، سیاسی عدم استحکام میں مبتلا پاکستان، باہمی تشدد اور افتراق میں مبتلا پاکستان، دنیا میں تنہا رہ جانے والا پاکستان، باہمی مناقشتوں میں گھرا ہوا پاکستان اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ مزید کوئی مذہبی ایشو اجاگر ہو اور لوگ سڑکوں پہ آئیں اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو اور ملک کے اندر بد امنی کی کیفیت پیدا ہو اور نادیدہ ہاتھ جو پاکستان سے پہلے ہی کھیل رہے ہیں ان کو مزید کھل کے کھیلنے کا موقع ملے۔ تو میں اس موقع پر جو فیصلہ اب آیا ہے اس میں جس نے جتنا کردار ادا کیا ہے میں آپ کی تائید کے ساتھ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کھل کے، جنہوں نے پیچھے رہ کے، جنہوں نے فرنٹ پہ آ کے، جنہوں نے وہاں عدالت میں پہنچ کے، جنہوں نے باہر، جنہوں نے مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں کی، جن کے دلوں میں جذبات تھے، جس بھی دائرے میں، جس بھی درجے میں، جس نے بھی جو خدمت کی ہے اس کاز کے لیے، پورا ملک اس میں خوش ہے۔ علماء کا تو خیر کام ہی یہی ہے اور انہوں نے تو اٹھنا ہوتا ہی ہے اور مذہبی تنظیمات نے بھی اٹھنا ہوتا ہی ہے۔ اس مرتبہ پارلیمنٹ نے اس حساس ایشو پہ آواز اٹھائی، اس کا فائدہ ہوا اور ملک جو ہے وہ کسی بڑے سانحے سے، حادثے سے، بد امنی سے، باہمی مناقشتوں سے بچ گیا۔ سنجیدگی اور دانش مندی کے ساتھ ایسے فیصلے ملکوں کی تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ اللہ میرے ملک کو ایسی آفتوں سے محفوظ فرمائے جو ملک کو کمزور کر دیتے ہیں اور ملک کے لیے اذیت اور پریشانی کا سبب ہے۔ اور آج پورے ملک کے اندر اس ایشو پر ہی مساجد میں خطبات ہو رہے ہوں گے اور خوش آئند بات یہ ہے کہ آج شکرانہ ادا کیا جا رہا ہوگا، نہ کہ لوگوں کو احتجاج کی کال اور ترغیب دی جا رہی ہوگی، اور یہ میرے ملک کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اگرچہ یہاں اسلام کو اس طرح سے نافذ العمل نہیں کیا گیا، لیکن ہم ہیں تو سارے مسلمان، تو کم از کم ان حساس ایشوز سے کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہوا سلسلہ اور پھر واپسی ہوئی، اس سے عدالتوں کو بھی اپنے رویوں پہ غور کرنے کا موقع ملے گا اور آئندہ اس طرح کے فتنوں سے ہم دیر تک بچے رہیں گے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ملک کی بہتری کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہو اور باقی بھی معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور دیگر اعتبارات سے ہمارے کار پردازان کو، آیان سلطنت کو، ذمہ داران قوم کو اللہ توفیق عطا کرے کہ وہ بہتر فیصلے کر کے ان لوگوں کے چہروں پر خوشیاں لائیں جو بیچارے حالات کے مارے ہوئے ہیں، مجبور ہیں۔ آج جو اداسیاں ہیں وہ صرف مزدوروں اور غریبوں کے چہروں پر ہی نہیں ہیں، آج فیکٹری اونر بھی پریشان ہیں، آج امراء طبقہ بھی پریشان ہے، اس لیے کہ ہم جدھر جا رہے ہیں وہ راستہ درست نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دیگر معاملات کے اندر بھی درست فیصلے اور صائب انداز اختیار کرنے کی توفیق دے۔